السلام علیکم انویسٹرز، میرا نام ہے فیضان طارق اور سیزر کیپٹل کے ایک اور ویکلی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، where we review, summarize and redo economic news and events throughout the week. جی تو پاکستان سٹاک ایکسچینج واحد پلیٹ فارم جو ملک کے سارے بڑے بزنس سیکٹرز میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بینکنگ، سیمنٹ، سٹیل، آٹو موبائل، فرٹیلائزر، ٹیکسٹائل، آئل اینڈ گیس اور دیگر ایسے سیکٹرز جو ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں۔ اور نہ ہی صرف یہ بلکہ اسٹاک مارکیٹ میں طویل مدت کے لیے کی گئی انویسٹمنٹ آپ کی جمع پونجی کی قدر محفوظ رکھتی ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے۔ اسی لیے اسٹاک مارکیٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے انفلیشن بیٹنگ ریٹرنز کے لیے۔ اچھا، لیٹس ڈائیو ڈاؤن انٹو دی کرنٹ سچویشن آف آور اسٹاک مارکیٹ۔ سو انفلیشن از ناٹ گوئنگ اوے اینی ٹائم سون۔ IMF کی تجویز کردہ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھاؤ اور بڑھتے ہوئے ڈالر ریٹ پہ کیے جانے والی امپورٹس پاکستان سے مہنگائی کو جلد خیرباد نہیں کرنے دیں گی، لہٰذا سود کی شرح یعنی ڈسکاؤنٹ ریٹ اوپر رہنے کا امکان ہے جب تک مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آتا۔ اور پاکستانی اسٹاک مارکیٹ بڑھتی ہوئی شرح سود کے ماحول میں تقریباً ہمیشہ مندی کا شکار رہی ہے۔ اس چارٹ کو دیکھیے، 10 سالہ حکومتی قرضے پہ سود کی شرح یعنی 10 ایئر پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ کا انٹرسٹ ریٹ جو گرے میں شو کیا ہوا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی لائن جو کہ گرین میں شو ہو رہی ہے کا موازنہ کیا ہوا ہے۔ And what we see here is that the stock market falls in a rising interest rate environment and vice versa۔ تو اس گری ہوئی اسٹاک مارکیٹ میں کتنا بھی سستا لگے آپ کو کسی بھی کمپنی کا شیئر، بینک ہو، سیمنٹ مینوفیکچرنگ کمپنی ہو یا کوئی ٹیکسٹائل مل ہو، اس کمپنی کے شیئر میں زیادہ تیزی کی توقع نہیں کی جا سکتی جب تک کہ شرح سود کے مزید بڑھنے کا امکان مکمل طور پر برطرف نہ ہو جائے۔ جی تو نظر ڈالتے ہیں how IMF wants petrol to be priced in our country۔ IMF has a formula to arrive at the benchmark price, or you can say the equilibrium rate for petrol۔ Import cost plus distribution margin جو پیٹرول پمپس والے آپ سے لیتے ہیں plus 20 US cents per liter، یہ آپ کی بن گئی IMF suggested supply cost before taxes۔ اب اس میں ایڈ کریں ٹیکسز۔ اچھا، گورنمنٹ کے کرنٹ لگائے ہوئے ٹیکسز کے علاوہ IMF سمجھتی ہے کہ کریکٹیو ٹیکس جو کہ 31 US cents پر لیٹر بھی لگایا جانا چاہیے۔ اگر پیٹرول کی موجودہ قیمتوں کو دیکھیں تو IMF کے مطابق بتائے گئے ٹیکسز اور پرائسنگ فارمولا کے مطابق موجودہ قیمتیں تقریباً 23 US cents پر لیٹر کم ہیں۔ اچھا، یہ فرق پیٹرول پہ 17% GST کی مد میں وصول کیا جا سکتا ہے، مطلب مزید 50 روپے پر لیٹر مہنگا پیٹرول۔ موجودہ مہنگائی اور معاشی بدحالی کو دیکھتے ہوئے IMF اس قیمتوں کے بڑھاؤ کو مرحلہ وار نافذ کرنے کی تجویز دے سکتا ہے۔ Therefore, high inflation is not going anywhere anytime soon۔ پچاس سالوں کی بلند ترین سطح چھو چکی ہے فوڈ انفلیشن۔ جنوری کے مہینے میں 43% ریکارڈ کی گئی فوڈ انفلیشن ایئر آن ایئر۔ اب اس میں ایڈ کریں پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں بڑھاؤ کی تجویز IMF کی طرف سے اور روپے کی قدر میں مزید گراؤ بنسبت ڈالر کے۔ اور خالی یہی نہیں، بجلی اور ڈیزل دو ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمتوں میں بڑھاؤ ہر قسم کی اشیاء کی قیمت پر
اثر کرتا ہے, لہٰذا ریزلٹنگ ان اکراس دا بورڈ انفلیشن. لیٹس ہو کہ آئی ایم ایف کی تجویز کردہ پرائس ایڈجسٹمنٹس مرحلہ وار لاگو کی جائیں گی, نہ کہ یکدم, تاکہ انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹس کا بڑھاؤ تھم سکے. پیٹرول اور ڈیزل کی شارٹیج آنے والے مہینوں میں از کوائٹ پاسبل, اور اس بات کی حقیقت واضح ہو جائے گی اگر آئی ایم ایف پروگرام نہ بحال کیا گیا. اور آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے ساتھ بھی پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ اور سپلائی کمپلیٹلی نارمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا, کیونکہ ملک میں ڈالر کے ذخائر انڈر پریشر رہیں گے جب تک کہ ڈالر میں لیے گئے بیرونی قرضوں کی آسان اقساط میں واپسی کے مذاکرات نہیں طے پا جاتے, اور جس کا دورانیہ 6 سے 8 مہینوں کا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ان آنے والی گرمیوں میں پیٹرول ڈیزل کی لو سپلائی اور بھرپور لوڈ شیڈنگ کی توقع کی جا سکتی ہے. اچھا جی, لاسٹلی سیمنٹ انڈسٹری کا اوور ویو لے لیتے ہیں. ڈیمانڈ آؤٹ لک ریمینز ویک. پچھلے 7 مہینوں میں والیومیٹرک سیلز ہیو ڈراپڈ 18%, لوکل سیلز 14% گری ہیں, اور ایکسپورٹس 46% گر چکی ہیں پچھلے 7 مہینوں میں. اچھا, کی ایکسپورٹ مارکیٹس such as Afghanistan, Bangladesh and Sri Lanka are going through their own set of economic and political challenges. So we can't really expect a turnaround in exports. Locally, cost of construction has gone through the roof. اور نہ ہی یہ بلکہ اسٹیل کی اویلیبلٹی کا بھی ایشو ہے ڈیو ٹو امپورٹ ریسٹرکشنز. آن اے پازیٹیو سائڈ, سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ڈیمانڈ کو امپروو کر سکتا ہے, لیکن آئی ایم ایف کا فوکس ابھی آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی اور اخراجات میں کمی ہے. سو اوور آل اے ویک ڈیمانڈ آؤٹ لک فار دی سیمنٹ انڈسٹری ان دا نیئر ٹرم. ٹو میک سینس آف آل دی اکنامک نیوز اینڈ ڈیولپمنٹس, make the smart move today and invest with Caesar Capital.